بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں افتخار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی اسلام۔ دوستو، تاریخ اسلام کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے الجرم کی ایک خاتون سے شادی کی اور خدا نے انہیں 12 بیٹے دیے، جن میں سے ایک کا نام کیدار تھا۔ اسی کیدار کی اولاد میں سے عدنان تھے، جن کے نام پر اولاد اسماعیل کی ایک شاخ بنو عدنان کہلاتی ہے۔ اسی عدنان کے بیٹے مہد کی اولاد سے فہر بن مالک تھا، جس کے نام سے خاندان قریش منسوب ہے۔ قریش میں کئی خاندان تھے۔ بعض ممتاز خاندانوں کی سرسری کیفیت یہ ہے۔ بنو ہاشم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خاندان سے تھے۔ بنو تیم، قصہ کے چچا کی اولاد اس خاندان کے آفتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بنو عدی، قصہ کے دادا مرہ کے ایک بھائی کی اولاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے تھے۔ بنو مخزوم، قصہ کی دوسری چچا کی اولاد اسی خاندان میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دشمن اسلام ابو جہل بھی اسی خاندان سے تھا۔ بنو زارہ، قصہ کے ایک بھائی کی اولاد سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے تھے۔ بنو اسد، قصہ کے بیٹے عبد الدال کی اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو امیہ، قصہ کے ایک پوتے کی اولاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے تھے۔ صدیوں تک کعبہ کی تولیت اور حجاز کی حاکمیت آل اسماعیل کے حلقہ اقتدار میں رہی۔ اہل بابل کے حملہ حجاز کے سبب آل اسماعیل کے اقتدار کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک طاقتور دشمن قبیلہ بنی خزاع مکہ پر قابض ہو گیا اور مکہ کا متولی بن گیا۔ اس وقت کعبہ دنیائے عرب کی سب سے اہم زیارت گاہ اور سب سے بڑا روحانی مرکز بن چکا تھا۔ 3 صدی عیسوی میں قبیلہ قریش نے رفتہ رفتہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور طاقت گم گشتہ کو دوبارہ حاصل کیا۔ چنانچہ 5ویں صدی عیسوی میں قبیلہ قریش کے غیر معمولی بہادر اور جری سردار قصی بن کلاب نے، جو فہر بن مالک کی 7ویں پشت سے تھا، اپنا خاندانی حق یعنی کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حاکمیت بنی خزاع سے چھین لی۔ قصی ایک مدبر، متنظم اور دور اندیش شخصیت تھا۔ اس کے باپ کا نام کلاب اور اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا، جو سعد بن باسل یمنی کی بیٹی تھی۔ قصہ نے بنو خزاع کے سردار حلیل بن عبشیہ بن سلول، جو بیت اللہ کا متولی تھا، کی بیٹی حیہ سے شادی کی، جس کے نتیجے میں قصہ کے ہاں 4 بیٹے عبد الدار، عبد المناف، عبد الحزی اور عبد القصی یا قصہ پیدا ہوئے۔ اس تعلق سے حلیل نے مرتے وقت وصیت کی، حرم کی خدمت قصہ کے سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب قصہ کو حاصل ہوا اور اسے بعد دیگر خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت خاندان قریش کے ہاتھ میں آ گئی۔ قصہ نے مکہ پر قابض ہو کر شہر کا نہایت اچھی طرح سے انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے تمام افراد کو کعبہ کے آس پاس بسایا اور اس کی رہائش کے لیے نہایت اچھے مکانات تعمیر کروائے۔ اپنے لیے ایک عالی شان محل بنوایا، جس کا دروازہ کعبہ کے پاس مسجد حرم کے صحن میں کھلتا تھا۔ یہ محل دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا۔ قصہ نے قریش کے سرداروں پر مشتمل ایک مجلس مشاورت تشکیل دی، جسے ندوہ کہتے تھے، اور جس کے اجلاس اس کے ذاتی مکان دار الندوہ میں منعقد ہوتے تھے، اور
قصہ کی صدارت میں ملکی معاملات پر غور و فکر کیا جاتا اور مختلف امور کے متعلق احکامات جاری کیے جاتے تھے۔ مشاورت کے اراکین معزز خاندان کے سربراہ تھے جو قصہ کی صدارت میں شہر کا انتظام کرتے تھے۔ قصہ کے دور اقتدار میں قریش کو نمایاں اور امتیازی مقام حاصل ہوا اور سارے عرب پر ان کی داغ بیٹھ گئی۔ قصے کے بعد یہ اقتدار ان کی اولاد میں منتقل ہوتا گیا۔ اب اجازت دیں، میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔